ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا، اور مناظرہ اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا کسی نے بھی نہیں بنائی۔ اس کا کہنا یہ تھا اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سب جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت مقررہ سے بہت دیر بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریے نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہو گئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی۔ خود بخود ہی وہ ایک طرف سے مسافروں کو ادھر لے جاتی اور ادھر سے مسافروں کو ادھر لے آتی، اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی، اور کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا۔ تو بتاؤ کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو دہریے نے سن کر ایک وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام بھی کیا خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ اس پر جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو کام ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتے تو تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول، شیریں، پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے جانور، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں پڑ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔